بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، امید ہے اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو جاری کیے ہوں گے۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم، باب ہے اول، لیکچر ہے ہمارے پاس آج کا، وہ ہے 13۔ گزشتہ سبق کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 28 سے 30 تک، وہ ہے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت 1997 سے لے کے 1999 تک۔ جی بچوں، باب اول پہ ہے، صفحہ نمبر 30 ہے، جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت ہم آج پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ہم جنرل بات کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ 10th پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، 20 جون سے لے کے 2001 سے لے کے 18 اگست 2008 تک۔ اسی طرح چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یہ رہ چکے ہیں 12 اکتوبر 1999 سے لے کے 21 نومبر 2002 تک۔ اسی طرح منسٹر آف ڈیفنس بھی یہ رہ چکے ہیں 12 اکتوبر 1999 سے لے کے 23 اکتوبر 2002 تک۔ اسی طرح جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو ہیں یہ بھی رہ چکے ہیں چیئرمین، یہ تھا 8 اکتوبر 1998 سے لے کے 7 اکتوبر 2001 تک۔ یہ جو چیئرمین ہوتا ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل سٹاف آفیسر، ٹھیک ہے نا، بہت ہی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے۔ ملٹری ایڈوائزر ہوتا ہے جو سویلین گورنمنٹ جو کہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، جن کو یہ 4 سٹارز لگے ہوتے ہیں نا، 4 سٹارز کا جو رینک ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو جو ہے چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف میں رہ چکے ہیں 6 اکتوبر 1998 سے لے کے 28 نومبر 2007 تک۔ اگر ہم ان کی ایوارڈز کی بات کریں تو ان کے پاس ہے نشان امتیاز یعنی آرڈر آف ایکسلنس، اسی طرح تمغہ رسالت میڈل آف دی گڈ کنڈکٹ ہے، امتیاز صنعت ہے، 5th ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے جو کہ بریوری پہ دیا جاتا ہے، اور آرڈر آف السعود ہے یعنی آرڈر آف دا کنگ عبد العزیز۔ یہ جو ہے ان کے ایوارڈز کی ہم نے بات کی۔ جی بچوں، صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 30، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف جو ہے پیدا تو ہوئے تھے دلی میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے والد جو تھے وہ برطانوی راج میں سرکاری ملازم تھے۔ قیام پاکستان میں آپ نے ہندوستان سے جو ہے وہ پھر ہجرت کی، پاکستان آئے، پھر سول سروس یعنی پاکستان میں ملازمت اختیار کی۔ اسی طرح بعد میں انہوں نے ترکی میں جو ہے سفارت خانے میں بھی ملازمت کی۔ پرویز مشرف اپنی جو جوانی کے ان کے دن تھے وہ کافی عرصے تک انہوں نے ترکی میں گزارا، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے ترکی زبان پر مکمل عبور جو ہے وہ حاصل ہے۔ 1957 کو جو ہے وہ اپنے والد کے ہمراہ جو ہے وہ ترکی سے وطن واپس آئے۔ اسی طرح 1961 میں یعنی 18 ایئر جو ہے ان کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں جو ہے پاک آرمی میں کمیشن اختیار کرنے کے بعد پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں شامل ہوئے، وہاں سے فوجی تربیت بھی انہوں نے حاصل کی۔ 1965 اور 71 کی جو جنگیں تھیں انہوں نے مشرف نے جو ہے ان میں حصہ لیا، اور کئی فوجی اعزازات بھی انہوں نے حاصل کیے۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے جو ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف بھی جو ہے عہدے تک پہنچ گئے۔ ان کا جو اہم یادگار واقعہ تھا وہ ہے 12 اکتوبر 1999 کو، جب نواز شریف کی جو حکومت تھی انہوں نے جو ہے ان کی جو پوسٹ ہے ان کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا، اور یہ جو ہے اس ٹائم سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پہ جو ہے ان کو جو ہے نواز شریف نے آرڈر دیے تھے کہ ان کے پلین کو جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ کرنے نہ دیا جائے، بلکہ ان کو جو ہے وہ انڈیا میں لینڈ کرنے دیا جائے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو اعلیٰ افسران تھے انہوں نے ان کی برطرفی کو جو ہے مسترد کر دیا، اور انہی کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، جو نواز شریف کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ان کا زیادہ تر جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ کارگل کا جو ہے واقعہ ہوا تھا، جو کہ بہت ہی میجر ڈیزاسٹر تھا۔ اس ٹائم میں مشرفوں کو لیڈ بھی کر رہے تھے، جن میں سے انڈین جو مارے گئے تھے اس میں سے وہ 524 سولجرز تھے انڈیا کے، اور اس طرح پاکستان کے 696 جو ہے وہ سولجرز کو مارا گیا تھا۔ تو جب پرویز مشرف نے ان کی حکومت کو ہٹایا اس کے بعد جو ہے وہ خود جا کے بیٹھ گئے تھے، یعنی حکومت کا سارا نظام انہوں نے جو ہے وہ سنبھال لیا تھا، خود برسر اقتدار جو ہے وہ آ گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے 20 جون 2001 کو صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا تھا۔
जी बच्चों, बात करेंगे सफ़ा नंबर 30 पे है हमारे पास मकामी हुकूमतें। उससे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला उसके बाद क्योंकि माशाल्लाह मुल्क में लगाया हुआ था, तो आवाम को पुरसुकून करने के लिए इन्होंने जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो है वो निज़ाम मुतारिफ करवाया, यानी अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया। उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है वफाकी हुकूमत, जहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर है जिनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी वज़ीर आज़म को। दूसरे हैं हमारे पास प्रेसिडेंट यानी सदर है, जिनको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी जो पूरे मिनिस्टर की टीम होती है, उनको हम काबीना कहते हैं, और उनको हम कहते हैं वफाकी काबीना, यानी फेडरल जो है कैबिनेट उनको कहा जाता है। उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वफाकी मिनिस्टर्स यानी वफाकी जो है वजीर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोविंशियल पे बात करें या सूबाई हुकूमत पे, तो सूबाई हुकूमत पे हमारे पास जो है वो है वजीर आला, ठीक है ना, यानी चीफ मिनिस्टर है हमारे पास, और इसी तरह गवर्नर है हमारे पास। वजीर आला के साथ जो उनकी टीम होती है उनको हम क्या कहते हैं, जो प्रोविंशियल कैबिनेट होती है, जो कि हम कहते हैं उनको सूबाई वजीर होते हैं, ठीक है, सूबाई काबीना होती है। इसी तरह इसी सूबे को जो है आगे फिर उन्होंने मजीद डिवाइड किया होता है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में 3 तरह के उन्होंने जो है वो रखे होते हैं। एक हमारे पास है यूनियन काउंसिल, तहसील है, और साथ में जो है हमारे पास है जिला काउंसिल, ठीक है। तो इसी तरह जो है मुशर्रफ साहब ने भी जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुतारिफ करवाया था, बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया था, ठीक है, ताकि निचली सतह तक जो है वो पावर्स दिए जा सकें और लोगों के जो मसाइल हैं उनको आसानी के साथ जो है वो हल किए जा सके, ठीक है। तो ये हम आगे अभी स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, बात करेंगे पेज सफ़ा नंबर 31 है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2000 को मकामी हुकूमतों के 3 दर्जाती निज़ाम का ऐलान किया, जो यूनियन काउंसिल, तहसील, टाउन काउंसिल और जिला काउंसिल पर मुश्तमिल था। इनके जो कवानीन थे वो बिल्कुल सेम थे, यानी यकसा थे, जो कि गई और शहरी इलाकों में नाफिज किए गए ताकि इनके फ़र्क को कम किया जा सके, ठीक है। तो मरहला वार इंतखाबात हुए जो दिसंबर 2000 में शुरू हुए थे और जुलाई 2001 में कंप्लीट हुए, अपने अख्ताम को पहुंचे। उसमें से लोकल गवर्नमेंट जो सेटअप था उसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील और यूनियन लेवल, यानी ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है यूनियन लेवल पे, यानी यूनियन काउंसिल जो थी उसमें नाजिम और नायब नाजिम था। इनकी जो तादाद थी वो 21 थी, याद रखिएगा 21 इनकी तादाद थी। नाजिम और नायब नाजिम जो थे वो अवाम के वोटों से डायरेक्ट इंतखाब उनका होता था, यानी इलेक्ट होते थे, ठीक है। इनकी जो तालीमी जो क्वालिफिकेशन थी वो रखी गई थी मैट्रिक। ये तो हो गया यूनियन काउंसिल का। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले इंतखाबात हुए, वो 4 मराहिल में हुए, 4 फेजेस में हुए। पहले जो है पूरे मुल्क के अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इंतखाबात हुए, उसके बाद जो है 43 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतखाबात हुए, तीसरे पे जो है वो 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतखाबात हुए, चौथे में जो है 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में औरतों, मजदूरों, किसानों और अकलियतों को जो है वो नुमाइंदगी दी गई थी, यानी उनके लिए सीट रखे गए थे। यानी औरतों के लिए 1/3 सीट थी। अगर 3 सीट्स मर्दों की होती तो उनमें से 1 सीट जो है वो औरतों के लिए रखी गई थी, ठीक है। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट और तहसील के जो नाजिम और नायब नाजिम हैं उनके इलेक्शन की, ठीक है। नाजिम और नायब नाजिम जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते थे, ठीक है। यानी अब जो यूनियन काउंसिल थे, यूनियन काउंसिल में नाजिम और नायब नाजिम थे, उनको जब अवाम मुंतखब करती तो यही यूनियन काउंसिल के जो नाजिम थे और नायब नाजिम वो जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील के नाजिम और नायब नाजिम का इंतखाब करते थे। मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इख्तियारात जो उनके पास थे, ठीक है। नाजिम को जो है वो जिले का हेड बना दिया गया था, ठीक है। नायब नाजिम को दूसरे नंबर पर हेड बनाया गया था, यानी जिले का जो दूसरा हेड होता है नायब नाजिम को रखा गया था। यहाँ पे जो है डीसी यानी जो हमारे पास डिप्टी कमिश्नर था उसको खत्म कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी, ठीक है ना। अब ये अथॉरिटी जो है यानी इख्तियारात जो है वो किसको दे दिए गए, नाजिम को दे दिए गए, और डीसी की जगह जो है वो डीसीओ जो है वो बना दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर। अब उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेल्प करना था नाजिम और नायब नाजिम की। यहां तक क्लियर है ना।
اسی طرح اگر ہم بات کریں پولیس کے نظام کی، ٹھیک ہے نا، پولیس کا جو نظام تھا یعنی سسٹم جو تھا وہ ناظم کو دے دیا، مطلب ان کے انڈر جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ ڈی پی او جتنے بھی ٹرانسفر کرتا تھا گریڈ 16 کے وہ ناظم سے پوچھ کر کرتے۔ اسی طرح جو بڑے لیول کے تھے وہ تو پروونشل لیول سے تھے نا، اے ایس پی جو تھا وہ بھی ناظم کو اسسٹ کرتا تھا۔ اسی طرح جو مسئلے تھے لوکل لیول پہ وہ سالو ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یونین کونسل کے اندر 3 سیکٹریز جو تھے وہ دیے گئے تھے ناظم کو۔ اس کا پرپس کیا تھا، یعنی کسی بھی طرح کے جو فائنانس سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی ترقیاتی کام یعنی ٹی ایم اے جو بھی ہے ناظم کو دے دیے گئے۔ اسی طرح بجٹ جو کہ پریپیئر کرتا تھا ناظم کا کام تھا، اس کی جو کونسل تھی اس سے بجٹ کی منظوری جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر کسی کو ناظم یا نائب ناظم، ٹھیک ہے نا، کسی سے بھی شکایت ہو تو وہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ کر سکتا تھا، یعنی اس کے خلاف جو ہے وہ بات کر سکتا تھا، اور اگر اکثریت اس کو پاس کرتی تو اس کو ناظم کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیم کا جتنا بھی سیٹ اپ تھا وہ بھی ناظم کو دے دیا گیا، یعنی ضلع کا جتنا بھی اختیار تھا وہ ڈی سی کے پاس جو تھا وہ سارا کا سارا اٹھا کے انہوں نے کس کو دے دیا تھا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ناظم کو دے دیا تھا مشرف صاحب نے، اور ان کو امپاور کر دیا تھا کہ ناظم کو جو ہے یعنی ناظم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی تو جون 2005 میں نئے بلدیاتی نظام نے اپنی میعاد پوری کر لی، تو اس میں بہتری کی غرض سے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے اس میں ترمیم کی گئی تھی، یعنی ترامیم کی گئی تھی، چینجنگز کی گئی تھی، جس کے بعد نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے 2005 جاری کیا گیا۔ اس آرڈیننس کے تحت یونین کونسل کے جو اراکین تھے اور کونسلوں کی جو تعداد تھی وہ 21 سے 13 کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یونین کونسل میں 21 جو ہے وہ ان کی تعداد تھی، وہ اس سے کم کر کے کتنی کر دی گئی تھی، 13 کر دی گئی تھی۔ تو یہ نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 کو انہوں نے جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ تو جی بچوں آج ہم نے پڑھا پیج نمبر 30 سے 32 تک، ٹھیک ہے، جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت یعنی مقامی حکومتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، مشرف دور حکومت کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا، اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 جو ہے جو نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا وہ جاری کیا گیا تھا اس کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔